السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول الہام عشق کی ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اللہ خیر۔ حمین کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے اٹھی وہ کچھ لمحوں کے لیے تو بول ہی نہ سکا۔ سامنے ایک 18 سالہ لڑکی تھی، دودھیا رنگت، کالی بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، آم سے نین نقش، بالوں کی ٹیل پونی کیے، گلابی لبوں پر کفل لگائے، بلیک کیپری پر ہم رنگ کرتا پہنے، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح اوڑھے وہ حمین کو گھور رہی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ مقابل کی آواز حمین کو ہوش کی دنیا میں پٹک گئی تھی۔ نہیں، آنکھیں آج کرائے پر دے کر آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک اور اندھا مجھ سے ٹکرانے والا ہے۔ حمین کی بات پر اس نے گھورا تھا۔ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ تمیز سے تو دور دور تک میرا واسطہ نہیں ہے، ویسے کیا یہ کھانے والی چیز ہے؟ حمین کے برجستہ جواب پر مقابل لڑکی کچھ سخت سنانا چاہتی تھی، لیکن ایک نسوانی آواز پر وہ اپنی آواز کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ آبیہ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ابو انتظار کر رہے ہیں۔ آبیہ نے پلٹ کر اس نسوانی آواز کو دیکھا تھا۔ دعا کرنا مسٹر کہ اب تمہارا سامنا آبیہ شہروز ملک سے نہ ہو۔ حمین کو وارننگ دے کر وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ حمین اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ دین ہی خراب ہے آج تمہارا حمین شاہ، خود سے بڑبڑاتا ہے، پھر اس نے موبائل نکالا اور کسی سے کال پر مصروف ہو گیا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، کیونکہ سامنے اس کی پوری دنیا، اس کی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم دادو۔ وہ سامنے بیٹھی شخصیت کے گلے میں بازو ڈال کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ آ گئے تم؟ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ آمنہ شاہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دادو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، اور پلیز آج آلو والے پراٹھے بنائیے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہاتھ 22 سالہ ہادیر نے پلٹ کر آمنہ شاہ کو دیکھا تھا۔ جی میری جان۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں شرارت تھی۔ تمہارے دادا ابو تمہیں یاد کر رہے ہیں، ان سے مل لو، کمرے میں ہیں۔ آمنہ شاہ نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ گندمی رنگت، انابی لبوں پر سجی مسکراہٹ جو مقابل کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، کالی گھنی پلکیں جو بھوری آنکھوں کی وحشت کو چھپائے ہوئے تھی، ہلکی سی داڑھی، لمبی کھڑی مغرور ناک، تیکھے نین نقش، پیشانی پر بکھرے سلکی بال، سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزرز پر وہ بالات شاہ کی کاربن کاپی لگتا تھا۔ ایک چیز بس اس کی منفرد تھی، وہ تھا اس کی آنکھوں کا رنگ جو اس نے اپنے دادا علی شاہ سے چرایا تھا۔ اس کی دنیا میں صرف آمنہ شاہ اور علی شاہ کی جگہ تھی۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں آپ کے مجاز خدا کے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے علی بول کر علی شاہ کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ آمنہ شاہ کے چہرے پر کرب نے ہر وقت جگہ بناتے ہوئے ان کو ماضی کے اوراق کو پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خوشیاں اپنے عروج پر تھیں، جب زوال ان کی تمام خوشیوں کو ملیا میٹ کر گیا۔ ہمدان شاہ اور ان کی اہلیہ کی کار حادثے میں وفات نے شاہ ہاؤس کے مکینوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حاطب تو گویا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھول چکا تھا۔ اشال کو حازم شاہ نے بمشکل سنبھالا ہوا تھا۔ اسی غم میں بابا سائیں نے بھی جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابھی زندگی سے یہ شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، جب ایک حادثے نے شاہ ہاؤس سے مکینوں کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ حازم شاہ اور اشال شاہ کو خدا نے 3 بچوں سے نوازا تھا، ہادی شاہ، شمال شاہ اور حمین شاہ۔ ہادی شاہ اس وقت آرمی میں بطور میجر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، جبکہ شمال اور حمین ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ حمین شاہ کافی حد تک حاطب ہمدان شاہ کا برتو تھا، بلکہ ان سے بھی 10 قدم آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ حاطب شاہ اور آصفہ شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، عائرہ شاہ جو اس وقت ایک فزیو تھراپسٹ کی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور گھر پر ہی تھی، جبکہ دوسری کا نام آزا تھا، جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گم دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ حاطب شاہ نے کافی کوشش کی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی، لیکن ناکام ٹھہرے، اور پھر ایک دن ڈیوٹی سے واپسی پر ان کی گاڑی کو بام بلاسٹ کا نشانہ بنا دیا گیا، جس کے باعث انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ غم آصفہ شاہ کو دنیا سے بیگانہ کر گیا، اور پچھلے 18 سال سے ان کی زبان پر ایسا قفل لگا جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا۔ بالات شاہ اور رانیہ شاہ کو ایک ہی بیٹا تھا، ہادیر شاہ، جو اس وقت لندن میں آمنہ شاہ اور علی شاہ کے ساتھ مقیم اپنی گریجویشن کے آخری سال میں تھا۔ بالات شاہ اور رانیہ شاہ کی پراسرار موت کے بعد سے وہ تینوں لندن میں رہتے تھے، کیونکہ ہادیر پاکستان جانا نہیں چاہتا تھا، اور آمنہ شاہ اور علی شاہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ زندگی کے تسلسل میں وہ سب اب کہیں کھو گئے تھے۔
حاسم شاہ نے بلال شاہ کی مدد سے پاکستان میں اپنے بزنس کو بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ پاکستان کے مشہور کاروباری حضرات سے ان کا تعلق تھا۔ اپنے بکھرتے آشیانے کو وہ ہر سو سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن رات کی تنہائی انہیں بکھیر دیتی تھی۔ اس گھر میں صرف حمین شاہ تھا، جس کی وجہ سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ 2 سال پہلے ہی ہادی اور عائرہ کے نکاح کے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ ہادی نے کافی احتجاج کیا تھا کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن حاسم شاہ کی سخت طبیعت کے آگے وہ بھی چپ ہو گیا تھا۔ چاروں ناچار اب وہ عائرہ سے نکاح تو کر چکا تھا، لیکن نبھانا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کیا وجہ تھی اس کے انکار کی، یہ تو خدا ہی جانتا تھا، لیکن وہ عائرہ سے ہم کلام ہونا گویا خود کی ہی توہین تصور کرتا تھا، اور یہ چیز وہ ہر بار اسے اپنے رویے سے باور کروا دیتا تھا، یا شاید وہ اسے خود کے نزدیک ہی آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وقت کن رازوں سے پردہ ہٹانے والا تھا، قسمت اس بار کس کو آزمانے والی تھی، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خدا پر کامل یقین نے ان سب کو اپنی اپنی جگہ مضبوط بنایا ہوا تھا۔ ہادی کمرے میں پہنچا تو اس کی نظر بیڈ پر لیٹی آصفہ شاہ پر پڑی تھی، جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ہادی آگے بڑھا اور ان کے پاس پہنچا۔ 21 سالہ شمائل جو ان کے پاس بیٹھی تھی، اٹھ کر بیڈ سے چند قدم دور کھڑی ہوئی تاکہ ہادی آصفہ کو خود دیکھ لے۔ گڑیا، بڑی ماما کی طبیعت کب سے ایسے ہو رہی ہے؟ ہادی نے آصفہ شاہ کو ان کی میڈیسن کھلاتے ہوئے شمائل سے پوچھا۔ بھائی، وہ صبح سے تھوڑا تھوڑا وومٹ کر رہی تھی اور اب تقریباً 10 منٹ پہلے ہی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ شمائل کے جواب پر ہادی نے اپنا سر اسبات میں ہلایا اور موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔ السلام علیکم ڈاکٹر ظفر، آپ جلدی سے گھر آ جائیں کیونکہ بڑی ماما کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ جواب میں معلوم نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا، ہادی نے اونکے بول کر کال ڈراپ کر دی تھی۔ ایشال بھی ہادی کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اب مسکرا کر اپنے بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جسے بچپن سے ہی آصفہ شاہ بہت عزیز تھی۔ سب سے زیادہ وہ آصفہ کی گود میں کھیلا تھا۔ ایک الگ ہی انسیت تھی اسے آصفہ شاہ سے۔ ایشال شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان نہیں ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایشال نہیں جانتی تھی یہ تسلی وہ ہادی کو دے رہی تھی یا خود کو، جو اتنے سالوں سے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر تکلیف کے انتہا پر تھی۔ ماما، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا اور یہ ٹھیک ہوں گی، اب دیکھ لیجیے گا۔ ہادی کی آواز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ آصفہ شاہ شاید اب تھوڑا پرسکون تھی، تبھی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ہادی نے بیڈ سے اٹھ کر سرسری سا دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک آنچل دروازے کی اوٹ میں چھپا اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں بکھر گئی تھی۔ گڑیا، ڈاکٹر آ رہا ہے، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، اور ماما آپ یہیں بڑی ماما کے پاس رکیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ہادی نے نرمی سے شمائل کو دیکھ کر کہا، جو سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئی تھی، اور ایشال نے مسکرا کر ہادی کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، ماشاء اللہ، ایشال نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو ہادی نے مسکرا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیا۔ میں آتا ہوں۔ ہادی یہ بول کر کمرے سے باہر کی جانب چلا گیا۔ اب اس کا رخ عائرہ کے کمرے کی طرف تھا، جو غالباً شمائل کو نکلتے دیکھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ہادی بنا دروازہ نوک کیے کمرے میں داخل ہوا اور نظر سیدھی عائرہ پر گئی، جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ آئندہ بڑی ماما کے کمرے کے آس پاس بھی مت آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ہادی کا لہجہ عائرہ کے لبوں پر زخمی سے مسکراہٹ لایا تھا۔ وہ پلٹ کر ہادی کو دیکھنے لگی، جو اپنے غصے کو بمشکل ضبط کر کے بھوری آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی بڑی ماما کے کمرے کے آس پاس جانے کی، کیونکہ میرا ان سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو مجھے مجبور کرے ان کے پاس جانے کے لیے۔ عائرہ کے جواب پر وہ سختی سے لبوں کو پیوست کیے اسے گھور رہا تھا۔ اپنی زبان کے نشتر وہاں چلایا کرو عائرہ شاہ، جہاں اس کی ضرورت ہو۔ بہرحال مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، آئندہ احتیاط کرنا۔ ہادی یہ بول کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب عائرہ کا بھیگا لہجہ اس کے قدموں کو وہیں ساکت کر گیا تھا۔ حوالہ دینا ہی ہوتا ہے میجر، تو اپنے نام کا دیا کریں، کیونکہ اس دنیا میں صرف آپ کا نام ہی میری پہچان ہے، اور خدارہ اتنی ہی نفرت کرے جتنی بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث نہ بنے۔ وہ ہار رہی تھی اس کی بے رخی پر، لیکن مقابل کچھ لمحے رکنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اسے چپ کروانے اور دلاسا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ خود بھی میسر نہیں تھی خود کو۔ ہاں ہاں ہاں، قسم سے ہنی، مجھے انکل بہت اچھے لگتے ہیں جب ایسی سزائیں دیتے ہیں تمہیں۔ اس وقت ہمین اپنی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھا، جس کو اس نے کال کر کے بلایا تھا۔ اب ساری بات سننے کے بعد نائل ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا جب ہمین نے اسے گھورا۔ تیرا باپ ایسا ہوتا تو پھر پوچھتا میں تمہیں گھٹیا انسان۔ ہمین نے اسے گھور کر باہر نکلا اور یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر کی جانب چلا گیا۔ نائل اور وہ بچپن سے ایک ساتھ تھے، دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ شرارتوں میں بھی وہ دونوں پیش ہوتے تھے اور شرافت کا مظاہرہ کرنے میں بھی اول درجہ حاصل کرتے تھے۔ نائل بھی گاڑی کا لاک کرتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہنی یار بات تو سن۔
نائل اس کے سامنے آتے ہوئے بولا تو حمین نے دائیں ابرو چکا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ویسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب انکل تم جیسے دی گریٹ حمین شاہ کو چھوٹی موٹی سزائیں دیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے نائل، کچھ لوگوں کو دیکھ کر لعنت بھی کہتی ہے، ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے بھی اوپر کی چیز ہے، اور بلا شبہ تم ان لوگوں کے صف میں اول ہو۔ حمین اسے گھور کر آگے بڑھ گیا تھا جبکہ نائل دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اوئے ہیرو، بات سن۔ حمین اور نائل کلاس کی طرف جا رہے تھے جب 2-3 لڑکوں کا گروپ راستے میں کھڑا خاص طور پر حمین کو متوجہ کرنے لگا۔ حمین اور نائل نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکا جس کی گندمی رنگت تھی حلیے سے وہ حمین کو گنڈا لگ رہا تھا۔ مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ حمین نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ادھر آ۔ ایک لڑکی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو نائل نے مسکرا کر سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا حمین شاہ کیسے ڈیل کرے گا ان سب کو۔ حمین شرارت کی مثال قائم کرتے ہوئے ان کے پاس آیا اور بولا، جی سر، بولے۔ نئے آئے ہو کیا؟ ایک لڑکی نے حمین کو دیکھ کر بڑے روب سے پوچھا۔ نہیں سر، کافی پرانا ہوں، تقریباً 18 سال پرانا ہوں۔ لیکن کے جواب پر نائل نے اپنے کہے کا گلا بمشکل گھونٹا تھا۔ ابے میں نے پوچھا اس یونیورسٹی میں نئے ہو کیا؟ لے اب اس میں نیا کہاں سے آ گیا؟ ابھی 10 دن پہلے ہی میں یہاں آیا تھا ایک سر سے ملنے۔ حمین کے چہرے پر معصومیت کا راج تھا جبکہ نائل کا چہرہ کہا ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مام ڈیڈ نے تو حمین رکھا تھا، اب باقی کنفرم نہیں ہے۔ حمین شاہ نے سیدھے جواب کی توقع تو گویا کبھی حازم شاہ نے نہیں کی تھی، اور پھر سامنے کھڑے لڑکے تو اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ تم خود کو کافی ہوشیار سمجھ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ارحم ملک سے پنگا لے رہے ہو، نتائج بھگتنا ہوں گے تمہیں۔ حمین نے اس لڑکے کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا اور پھر بولا، نتائج کی پرواہ کرنے والا عقل مند ہوتا ہے، اور حمین شاہ سے عقل مندی کی امید رکھنے والا بے وقوف۔ اب خود کا موازنہ کر لو ارحم ملک کہ تم عقل مند ہو یا بے وقوف۔ حمین شاہ اسے لفظوں میں الجھا کر نائل کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ارحم ملک اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ واہ شہزادے، کیسے منہ بند کیا اس بندر کا، الفی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حمین نے مسکرا کر اپنے فرضی کالر جھاڑے۔ چل اسی خوشی میں تو آج ٹریٹ دے گا پھر، حمین نے گویا احسان کرنے والے انداز میں کہا جبکہ نائل اسے گھور کر رہ گیا۔ میں کس خوشی میں ٹریٹ دوں بھکڑ، اپنے دوست کو منع کرے گا اب؟ حمین نے اسے جذباتی کیا اور سدا کا جذباتی نائل بیچارہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ ٹھیک ہے لیکن تو کم کھائے گا۔ نائل کی بات پر حمین نے اسے گھورا۔ میں کم ہی کھاتا ہوں۔ ہاں، گدھوں کی طرح ٹھوستے ہو اور کم کھاتے ہو۔ نائل کی بول کر کلاس کی طرف بھاگا تھا جہاں سر اکیلے ان دونوں کی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لے بھائی حمین، آج تیرا باپ تجھے تیری نانی دادی سب یاد کروائے گا۔ حمین سر اکیل کو خود کی طرف گھورتے دیکھ کر بڑبڑایا اور آہستہ سے چلتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔